اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے مختلف صورتوں سے مشکل الفاظ کو حل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بہت سارے مشکل الفاظ جو قرآن مجید میں تلاوت کے دوران آتے ہیں ان کو حل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ نورانی قاعدہ اور ترتیب کے ساتھ قرآن مجید حرف بحرف سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 ہے، 42 نمبر آیت ہے سورہ ہود، پارہ نمبر 12، وما من دابہ۔ اس آیت میں دیکھیں یہ لفظ آتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ۔ نوح اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، تو اس نام کے اوپر یہ دیکھیں چھوٹا نون ہے، تو ہم آگے کس طرح ملائیں گے؟ تو نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نوح، آگے نون کو با کے ساتھ ملانا ہے، نون با زیر نیب، نوح نیب، نون زبرنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نیب نہ ہو، نیب، نون کو با کے ساتھ ملایا، نون پر زیر ہے تو زیر کے ساتھ آگے پڑھنا ہے، نیب نہ ہو۔ اگلا لفظ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے یا بنیر کم معنا۔ اس کو دیکھتے ہیں توجہ کے ساتھ، یہاں سے شروع ہے نبنہ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا۔ اب بہت سارے کیا پڑھتے ہیں؟ یا بُنَيَّ ارْكَب، کب معنا، تو اس با کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ یہ ایک 2-3 ویڈیوز پہلے سبق دو لام بالکل ایک جیسے ہوں، اگر ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کا مخرج ایک جیسا ہے، منہ سے جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تجوید کا جو مخرج ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو دیکھیں با اور میم دونوں کا مخرج ایک جیسا ہے، یعنی با کو ہم جب پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹ ہم ملاتے ہیں، اور میم کو پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹ ملاتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی اور مخرج ایک جیسا ہے۔ تو یعنی مخرج کے اعتبار سے یہ دونوں حرف ایک ہیں، یعنی سیم ہیں۔ تو جب دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہو، یہ دیکھیں با کے اوپر سکون، اور دوسرا مشدد ہو یعنی اس کے اوپر یہ تشدید ہو، تو وہاں پہلا جو ساکن ہے اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم کاف کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملائیں گے، با کو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، معزلی یا زا زیر زی، لام یا دو زیر لین، یا کھڑا زبر یا، معزلی یا بنیر، با پیش بو، نون یا زبر نی، یا را زبر یارو۔ دیکھیں یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یا کو ہم نے آگے را کے ساتھ ملانا ہے، یہ خالی الف ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ یا بنیر، یا بنیر کم معنا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو کب نہیں پڑھنا، کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، کم معنا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں کاف کو آگے میم کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ اگلے جو ہے فاصلے پر تھا، معزل یعنی بیچ میں وہ حائل تھی جگہ، تو کہا کہ اے میرے بیٹے
سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور مت ہو کافر لوگوں کے ساتھ. یعنی وہ جو بیٹا جو غرق ہو گیا تھا پانی میں، جس نے نافرمانی کی، کفار کے ساتھ ہو گیا، ان کو خطاب کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، بلایا اپنے پاس، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں کون سا ہے، اس کو بھی ہم حل کرتے ہیں. اسی صورت یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، 41 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، قاعدے میں بھی آپ نے پڑھا ہے. تو یہاں را پر ہم نے امالہ کرنا ہے، یعنی میم جیم زبر مج. جیم پر تو یہ جو کلر ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جیم پر قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کے بارے میں اسی چینل پر تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ ساکن ہو یعنی ان پر سکون ہو تو ہم نے اس طرح ان کو پڑھنا ہے کہ یہ حرف ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کریں، گھومیں. اس کو کہتے ہیں قلقلہ. میم جیم زبر مج، را کھڑی زیر ایمالہ رے. زیادہ فرق نہیں ہے، بس ہم کہتے ہیں را کھڑی زیر رے کہتے ہیں. تو یہاں ہم نے صرف امالہ ایڈٹ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے اس میں، را کھڑی زیر امالہ رے. یعنی یہ امالہ والی رے ہے، اس میں کیا، اس کو مجہول پڑھنا ہے. ہر جگہ ہم کہتے ہیں را کھڑی زیر ری، یہ معروف ہوتا ہے، اس کو ہم نے مجہول کر کے پڑھنا ہے. را کھڑی زیر امالہ رے مجرے، ہا الف زبر ہا مجرے ہا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها. یہاں لام کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے. ان مشکل الفاظ میں ایک ویڈیو یہ بھی آئے گی جس میں یہ الف ہوتے ہیں خالی اور پھر پیش پڑھنا ہے یا زیر. یہ ایک تفصیلی ویڈیو کل یا پرسوں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا. اب اگلے لفظ میں آتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 91 نمبر آیت سورہ یونس، اس کا جو پہلا لفظ ہے جو قاعدے میں بھی آتا ہے، الآن. یہ حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یا یہ کھڑا زبر آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہوئے ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے. کھینچیں گے اس کو اوپر مد کی وجہ سے. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل. حمزہ لام کھڑا مد زبر، یہ کھڑا زبر میں زبر آ جاتا ہے، زبر کہنا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آل. نون زبر نا آل. آنا. اس کو زیادہ کھینچنا ہے، مد ہے پلس میں کھڑا زبر ہے. اس حمزہ پر صرف کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنے اوپر. آل آنا وقد عصیت. یہ لفظ اس طرح حل ہو گیا. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 58 نمبر آیت سورہ یونس، اس میں یہ لفظ ہے قل اللہ. اس کو کھینچتے ہوئے، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ، بس اس میں آپ یہ کر لیں کہ جو اللہ کا حمزہ ہے شروع میں، اس کو ہم نے کھینچ کر پھر لام پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. بس اتنا سا فرق ہے. حمزہ لام کے ساتھ ملانا ہے تو ہجا اس طرح ہوگی، حمزہ لام کھڑا مد زبر، جس طرح ہم نے پیچھے ہجا کی تھی حمزہ لام، سیم اسی طریقے سے حمزہ لام کھڑا مد زبر اللہ. اللہ نہیں پڑھیں، دو حمزہ نہیں، صرف ایک حمزہ کو کھینچ کر آگے پہنچ جائیں لام پر. اللہ قل اللہ. اس طرح اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 48 ہے، 48 نمبر آیت سورہ ہود، پارہ نمبر 12 وما من دابہ. اس میں یہ لفظ آپ کو پہلے بھی سکھایا ہے دوسرے بڑے چینل پر. یہاں یہ لفظ دیکھتے ہیں
وعلى أمم ممن معك وعلى حمزہ پیش او میم زبر ما اوما میم میم دو زیر میم 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 زیر میم 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 زبر مم میم زبر ما اوما میم میم مم معک میم پیش منہ. یہ جو میم ہے جس کے نیچے دو زیر ہیں اس کو ہم نے ملایا اگلی میم کے ساتھ تو یہ بن گیا میم. پھر اس میم کو اگلی کے ساتھ یہ بھی بنا میم. پھر اس میم کو آگے ملانا ہے میم کے ساتھ. اس نون ساکن کو تو نہیں پڑھنا تو جب اس کو اگلی میم کے ساتھ ملایا تو بنا مم معک. چار اسٹیج آپ سمجھ لیں, چار جگہیں, چار ساؤنڈ. ٹھیک ہے, چار ساؤنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں, گنتے جائیں آپ. میم میم مم معک, چار آوازیں ہو گئیں. میم میم مم معک, چار جو آوازیں آپ نے یہاں پڑھنی ہے تو یہ لفظ آپ کا حل ہو گیا. وعلى أمم ممن معك. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 31. سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 31 نمبر آیت ہے اور پارہ نمبر 12 ہے. وما من دابہ. یہ لفظ دیکھتے ہیں. وَأَعْتَدَتْ تا زبر تا, دال تا زبر دت, اعتدت لہن متکئا وآتت میم تا پیش مت تا زبر تا مت کاف زبر کا متکا. آگے دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے حمزہ بن گیا کیونکہ الف کے اوپر دو زبر آ گئے ہیں, یا ایک زبر بھی آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. اس حمزہ کو ہم نے آگے واؤ کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ واؤ دو زبر آؤں واؤ زبر وا آؤں وا متکئا وا آتت حمزہ کھڑا زبر آ تا تا زبر تت آتت متکئا وآتت متکئا وآتت. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 نمبر آیت سورہ کہف پارہ نمبر 15. سبحان الذی, اس میں یہ لفظ دیکھیں. من لدنک رحمتا وہیئ رحمتا و تا کو واو کے ساتھ ملایا رحمتا و ہا یا زبر یا حمزہ زیر ی. ہا کو یا کے ساتھ, یا کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ. یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو جمع کر سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے جب یا کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملایا تو حمزہ ساکنہ کو ہم نے یہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. وَهَيِّئْ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورۃ النمل آیت نمبر 18 نمبر آیت سورۃ النمل اور پارہ نمبر 19. وقال الذین, یہاں سے دیکھتے ہیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. تا کو آگے یا کے ساتھ ملایا نملۃ یا ایو یا ایو. حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا, یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے ایو. اس ہا کو آگے نون کے ساتھ ملائیں گے, نون کو میم کے ساتھ ہنم. پھر آگے لام کو دال کے ساتھ, لام دال پیش لود, دال پر قلقلہ ہوگا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اس چونٹی نے کہا اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا. یہ سورت کا نام ہے سورۃ النمل یعنی چونٹی. تو یہ لفظ آپ نے دیکھ لیا. اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں.
सूरत नूर आयत नंबर 35 नंबर आयत सूरत नूर और पारा नंबर 18 है क़द अफ़लह। इस आयत में ये देखें ये लफ्ज़ अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु। ये लफ्ज़ आसान है यहाँ तक, और ये वाला लफ्ज़ देखना है हमने कौकबुन, फिर आगे दाल को रा के साथ मिलाया, रा को या के साथ और या को दूसरी या के साथ। इस रा को और या को हमने सख्ती के साथ पढ़ना है, तशदीद है, आगे भी सख्ती के साथ पढ़ना है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। दाल रा पेश दुर रा या ज़ेर री या दो पेश यूं या वाव पेश यू दुर्री यूं यू दुर्री यूं यूक़दु दुर्री यूं यूक़दु। अगला लफ्ज़ देखते हैं सूरतुल अंबिया आयत नंबर 104 104 नंबर आयत है सूरतुल अंबिया और पारा नंबर 17 है इक़्तरब लिन्नास। उसकी आयत में ये लफ्ज़ हमने देखना है यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिलकुतुब। यौम नत नून को तौ के साथ, वाव को आगे सीन के साथ मिलाया, नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि, काफ ज़बर का, तो को आगे या के साथ मिलाना है, फिर या को आगे सीन के साथ, तो या को और सीन को सख्ती के साथ पढ़ना है। काफ ज़बर का, तो या ज़बर तय्या, सीन ज़ेर यिस, सीन ज़ेर सी, का तय्यिस्सी, यिस्सी या प्लस सीन यिस्सी, का तय्यिस्सी, जीम ज़ेर जी, का तय्यिस्सी जी, जीम को आगे लाम के साथ मिलाना है, सीन ज़ेर सी, जीम लाम ज़ेर जिल, लाम ज़ेर ली, जिल्ली, का तय्यिस्सी जिल्ली, ये क्या बना सिजिल्ली, का तय्यिस्सी जिल्ली लिल कुतुब, लिल कुतुब। ये अल्फाज थे आज की इस वीडियो में जो मुश्किल लगते हैं बहुत सारे बहन भाइयों को। तो इंशाअल्लाह ताला एक दो सबक हैं बाकी मुश्किल अल्फाज के, तो उसके बाद आपने बताना है कि नूरानी कायदा शुरू करें, यहाँ जो दुआएं हैं अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ कुनूत वगैरह वो सीख कर उसके बाद नूरानी कायदा और कुरान पाक शुरू करें। यह आप बहन भाइयों ने मुझे राय देनी है कमेंट में। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।